پاک دے محترم نے ایڈا دے کول میرے نبی دا نور مبارک ہے اور پھر آپ دی کئی کرامتاں نے ہزار ہارے کریں کئی کرامتاں نے آپ دیاں عزیزان گرامی مختصر ہے اور پھر میرے نبی دا نور مبارک اللہ کی نشانی دی اندر ہے تے اینے حسن و جمال والے نے جنہوں مکے دے بازار ٹرتے نے مکے دیاں گلیاں روشن ہو جاندیاں نے شامل حضرات میں آپ کے سامنے قرآن کریم قرآن حمید کی اور تیسرا سپارہ سورۃ آل عمران کا یہ 16واں رکوع امتداد تو تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین خالق دو جہان مالک دو جہان نے ذکر پاک فرمایا ہے میلاد شریف دا اور دسیا دنیا والیاں کہ دنیا والوں سب تو پہلا میلاد دا بانی میں اللہ خدا اس میلاد کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے خدا پر رکھی ہے اور میلاد ہے کیا یہ صرف پتہ پھرتا ہے میلاد مولود میلاد کہ لفظ نے تین مگر دنہ دا مفہوم بھی کوئی ہوتا ہے خواہ کوئی مولود دا حوالہ دوے خواہ کوئی میلاد دا حوالہ دوے خواہ کوئی ولادت دا حوالہ دوے مگر دنہ دا مفہوم ایک ہی ہوئے گا کہ میرے محبوب دے آن دا ذکر پاک ولادت دے با شہادت دا ذکر پاک شامل حضرات ٹائم تو تھوڑا ہوتا ہے اس واسطے تفصیل گفتگو کر کے ٹائم چاہیے خالق کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ عالم روا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جلسے کیتے ہیں اور دو جلسے کیتے ہیں ایک جلسہ توحید کا کیتا ہے ایک جلسہ رسالت کا کیتا ہے جدو توحید دا جلسہ کیتا ہے جو اپنے منان دی باری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الستو بربکم فرمایا لوگوں سارے بلا دے ہیں ان کے اندر اپنے بھی آئے بغانے بھی آئے تجھے بیٹی جتنے بھی ہیں مخلوق کے اور ناس کے اندر ساری مخلوق شامل ہوتی ہے وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جدو اپنے جلسہ توحید دا ذکر پاک کیتا فرمایا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں تو سارے نے آگے کالو بلا اور اس کو پہلا میرے نبی کی ذات اقدسیہ کیا کالو بلا سب تو پہلا میرے نبی نے ہی آگے ہے یا اللہ تو میرا رب ہے اور نبی پاک دے صدقے دے نال پھر دوسرے مخلوقاں نے بھی آگے ہے کہ ایسی بھی ماننے کہ تو ساڈا رب ہے بس جلسہ ختم تو عید جلسے دیوالی جلسہ اتنا ہی ہے کہ جلسہ اللہ سے بربی کو بنا لیا اپنے آپ کو سامنے آکے کہ اللہ ہے تو جدو رسالت دیوالی آئی ہے جدو رب دے محبوب دیوالی آئی جدو آمنہ دے لال دیوالی آئی جدو درے یتیم دیوالی آئی عبداللہ دے پتر دیوالی آئی کہ عالم روا کے اندر صرف نبیاں دیا روحاں بلایا ہے کسی اور کو بلایا صرف مومنہ کو بلایا ہے پاکیزہ کو بلایا ہے پتہ لگے کہ جلسہ پاکیزہ ہے کہ پاک روحاں کو بلایا ہے میرے نبی نے جلسے میں صرف انبیاء علیہ السلام پاک روح حاضر ہویا نے یادہ کی آدھر فرمایا باقیز آخذ اللہ باقیز اتھے رب نبی نہ توجہ ہوتا ہے اپنے محبوب نہ توجہ ہوتا ہے اپنے محبوب نہ مخاطب ہوتا ہے پیا فرمایا حبیب اس میرے یاد کا جنہوں یاد میں روا دے اندر تیرا رب نبیہ کو مساق لے دیا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ محبوبہ یاد کرو جو رب پیغمبران اہد واسطے بلا لیا سی لما آتیتکم من کتاب و حکمہ نبیوں کو عہد لے آئے اور فرمایا نبیوں جدو میں تمہارو کتابہ دیوا حکمتہ دیوا جدو دولت حکمت کتاب دے کلا تے سنما جاءکم رسول مصدق لما معکم
تواڈے سارے تو بعد ایک رسول آئے گا جڑا تواڈی تصدیق کرے گا مصدق لما معکم جدوں میرا رسول تواڈی تصدیق کرے گا تواڈی نبوت پکی ہوے معلوم ہی ہویا کسی پنڈدار کے کاغذ لے کے جائیے نا تو پنڈدار کا نمبردار یا چودھری وغیرہ نوکری لگن واسطے بچہ تے کاغذ لے کے نمبردار پر تصدیق کرواتا ہے تے وہ پتہ ہوتا ہے کہ سرکاری کاغذات کے اندر کہ جنہ کے نمبردار یا تحصیلدار یا علاقے دا کوئی بھی جنہ کے تصدیق نہ کری ہونے سے نوکری پکی نہیں ہوتی رب نے فرمایا جنہ چر رب تیرا معبود قیامت اللہ تواڈی تصدیق نہ کرے تواڈی نبوت پکی مصدق لما معکم تواڈی نبوت کی تصدیق کرے گا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن فرمایا تسی ضرور بالضرور مطلب یہ ہے کہ ضرور اگر ایمان لے آیا بالا تنصرن اور ضرور اس کی مدد کرے بات بڑی قابل غور اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں بھائی کہ جتنے بھی سن سارے اگر توحید کا درس دین والے نے اللہ نال ملان والے نے اللہ وحدہ لا شریک ایک کہنے والے نے یہ سارے توحید دے صدائی نے جنہاں نے توحید دا درس دے کے قوم کو سیدھے رستے تے لے آنا ہے تے لا تؤمنون بہ ولا تنصرن رب نے فرمایا ضرور تساں اودے تے ایمان لے آنا ہے اور ضرور تساں اودی مدد بھی کرنی ہے تے قال اقررتم واخذتم علی ذالکم مصری اور فرمایا تسی ضرور میرے نال اقرار کرو کہ اللہ میں تم سما دے رہا وا جڑا تانوں میں پار علی ذالکم مصری جڑا تانوں اے سما دے رہا وا جڑا تہاڈی ذمہ داری ہے اے ذمہ داری دا بوجھ میں تانوں دینا وا پیا قالوا اقررنا میرے نال اقرار کرو وعدہ کرو پورا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين کہ تسی میرا وعدہ کرو کہ اسی ایمان بھی لے آواں گے اس کی مدد بھی کرا گے تے اسی اقرار بھی کرنے ہیں میرے اقرار کرو تیری ذمہ داری ہے میرے نال اقرار کرو تے ایتھے گل نہیں رب نے مکائی قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فرمایا تسی ایک دوسرے دے گواہ ہو جاؤ آدم کو شیش دا گواہ ہو شیش کو آدم دا گواہ ہو اسی طرح فرمایا نوش کو الیاس دا گواہ ہو الیاس کو نوش دا گواہ ہو اسی طرح نبیان وقت ہے خلیل تو اسماعیل دا گواہ ہو اسماعیل تو خلیل دا گواہ ہو سارے نبیان وقت ہے ایک دوسرے دے گواہ ہو جاؤ وعدہ معکم من الشاہدین ایک دوسری ایک دوسرے دے گواہ نہیں نبی دے ملاد میں رب بھی تواڈے نال گواہ ہوں نبی نے ملاد میں فرمایا تسی سارے گواہ نہیں ہوگے میں رب بھی تواڈے نال گواہ ہوا گا اور بات کی قابل غور ہے سارے نبیوں کو پتہ ہے کہ اس نبی نے ہونا بعد میں سارے نبیوں کو بعد میں میرے نبی دی باری بڑھیا سارے تو پہلے اول ما خلق اللہ نوری رب نے میرے نبی دے نور کو سب کو پہلے بنایا مگر تخلیق باشد میں سارے تو بعد میں کیا نا خاتم النبیین لا نبی باقی میرے نبی تو بعد نبوت کا دروازہ ہی پاک نبی کوئی نہیں جانتا مگر بات بڑی قابل غور ہے جدو رب فرما رہے ہیں کہ تواڈے تو بعد آئے گا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم تواڈے کو تشریف لے آئے گا میرا رسول تواڈے تو بعد میں آئے گا اور کسی نبی میں خیال نہیں ہوتا پیا کہ یاد ہے کہ وہ انہیں ہونا نہیں سوانے تو بعد میں کہتے ایسا تو کمرہ میں چھوڑے کسی نبی میں خیال نہیں آیا کہ یاد ہے کہ تو نبی نہیں ہونا ہے بعد میں چھوڑا ہے تو ایسا تو پھر سارے کمرہ میں چھوڑا ہے تو کسی بھی نہیں آیا کہ یاد ہے ایسی ایمان کی میں لیا آگے ایسی ہوتی بدل کی میں کرا گئی ذرا بات بڑی قابل غور ہے ذہن میں رکھو کہ صحیح
اسی تے قبراں وچ ہونا ہے، پر رب نوں پتہ سی نبی بے شک ہون بھی قبر دے اندر، پر نبی دی مدد ہمیشہ امتی دے نال قبروں باہر بھی ہوتی ہے۔ نبی قبر میں رہ کے بھی مدد کرتا ہے، کیتی ہے۔ معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی دی بات کر کی سونیا ایک پجامہ کا پانی کرا لو، نبی مدد کی تھی۔ تو بہرحال یہ واقعہ اور شاید چلے نکل جائے تو کال آکر ضرور اقرار کرو میرے نال سارے نبی اقرار بھی کیتا ہے، وعدہ بھی کیتا ہے تے نبی دے ملاد واقعہ ذمہ داری یہ جڑا بوجھ تواڈے تے پا لینا، کیا یہ بات تسی چک لو گے؟ نبی دے ذکر نوں باہر آکھیا ہے، باقی اپنے ذکر نوں باہر نہیں آکھیا، نبی دے ذکر نوں باہر آکھیا۔ رب نوں پتہ سی کئیاں نے آکھیا دسو جی بخاؤ کتھے نبی دا ملاد، کئیاں نے بخاؤ جی کتھے نبی دا ملاد۔ رب آکھیا فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اور جڑا بعد وچ پھر جائے عہد کر کے وعدہ کر کے اقرار کر کے جڑا آ کے دسو جی ملاد دا ثبوت دیو، رب العالمین نے فرمایا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، او فاسق ہے تے فاسقاں دی صف وچ ہوے گا جڑا ایویں نبی دے ملاد دے ثبوت منگدا ہے۔ تو عزیزان گرامی مسلمانوں، عالم نواز کے اندر خالق کائنات نے نبیوں کو عہد لے آئے، فرمایا میرا وعدہ کر لو میرے نبی نے اس نبوت والا بار دے گا تواڈے ذمے دے جاوا یا رب خدا کر اس نبوت والے بار کو سوال کے نہیں اور دی برقراری دے نال یا رب العالمین میں سوال کے رکھا ہوں کہ تیری امانت ہے، فرمایا انہوں فقیرہ دے نال منتقل کر نہیں یا رب العالمین وعدہ ہو گیا فقیرہ نال منتقل ہوے گا۔ آدم علیہ السلام دے کول چلیا تے شیش علیہ السلام پھر نبی دا روح آیا اور نبی دا ملاد بیان کرنے کا صرف مختصر آجی دے اندر دسنے کا آدم علیہ السلام نے اقرار کیتا یا اللہ میں وعدہ کرنا تیرے نبی دے روح اے امانت الہی یا اللہ تیری جڑی امانت ہے مولا انہاں پاک رحمت دے اندر فقیرہ رحمت دے اندر یا رب العالمین منتقل کرے پاک پاک سروا دے اندر منتقل ہوے گا، پاک لوگوں دے کول منتقل ہوے گا، ایک پاکاں والی جائے گا۔ تو پھر شیش علیہ السلام کو میرے نبی دا نور آیا، شیش علیہ السلام نے فرمایا تینوں بھی گزریا تے آدم علیہ السلام نے فرمایا پترا خیال رکھنا ہی اس نور مصطفیٰ جدوں ویلا آئے گا نام مصطفیٰ دے، جدوں ویلا آئے گا نام مصطفیٰ دا ایدا خیال رکھنا اس نام مصطفیٰ اس پیارے نام مصطفیٰ کو سوال میں رکھی جدوں ویلا آوے اوکھا ویلا آوے اس نام دا واسطہ دے لوی آسان ہو جائے گی، نام مصطفیٰ دا واسطہ دے لوی اللہ تعالیٰ تیری مشکل آسان فرما دے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے جناب والا نوح علیہ السلام نال وعدہ لے آئے، نوح علیہ السلام جناب والا پہلا ہی کو وعدہ لے رہے نے، پہلا ہی جڑے نے یاد کو وعدہ لے رہے نے، جان خاطر شاد کو وعدہ لے رہے نے، متو شہر دا پوجا نا حدیث علیہ السلام اور جناب والے اسی طرح اور آستہ آستہ سارے نبیوں دے کولوں میرے نبی دا نور منتقل ہو رہا ہے اور ایک ایک کولوں وعدہ لیا جا رہا ہے، جڑا وعدہ رب العالمین نے نبیوں کولوں لیا ہے، نبی بھی سارے جناب والا ہے تجھے کولوں وعدہ لے رہے ہیں اور سارے نبی ایک دوسرے کولوں وعدہ لے رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اسی طرح چلدیا میرے نبی دا نور کبھی جناب والا نوح علیہ السلام دے کول آیا، کبھی شام دے کول آیا، کبھی جناب والا شم دے کول آیا، کبھی آلو دے کول آیا، اسی طرح سارے نبیوں دے کولوں ہوندا ہویا پھر تاریخ دے کول آیا، تاریخ تو بعد ابراہیم علیہ السلام دے کول آئے، ابراہیم علیہ السلام دی اتھوں آ کے دو لڑیاں ہوندیاں نے، ایک ابراہیم علیہ السلام دا پتر اسحاق ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام دا پتر اسماعیل ہے، ایتھے دو آ کے لڑیاں ہوندیاں نے، دو شاخاں چلدیاں نے، ایک اسحاق
چلی جاتی ہے، ایک اسماعیل والے پاس چلی جاتی ہے، تو جن بنی اسرائیلی نبی نے وہ سارے صحاب بنوائے، صرف والا تے میرا لاجواب نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نہیں بیٹھے۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی نے وہ سارے بنی اسرائیل جتنے بھی نبی کہلوان گے، وہ اسحاق تے یعقوب بنی اسرائیلی کہلوان گے، پر میرے نبی صرف آنے میرے لاجواب نبی اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچ نے۔ تو عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ السلام دا نور مبارک کر دیا ہویا ہاشم دی پیشانی وچ آیا ہے، اور ہاشم تو بعد جناب عبد المطلب دی پیشانی وچ آیا ہے، حضرت عبد المطلب دی پیشانی تو بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا ہے۔ میرے نبی دے بعد دے محترم نے ایڈا دے کول میرے نبی دا نور مبارک ہے، اور پھر آپ دیا کئی کرامتاں نے ہزار حاضر کریں، کئی کرامتاں نے آپ دیا عزیزان گرامی مختصر ہے، اور پھر میرے نبی دا نور مبارک عبداللہ دی پیشانی دی اندر ہے کہ اتنے حسن و جمال والے نے جنہوں مکے دے بازار ٹردے نے، مکے دیاں گلیاں روشن ہو جاتیاں نے۔ اے میرے نبی دے بعد محترم دا مقام ہے کہ مکے دے در و دیوار روشن ہو جاتے ہیں، اور اتنے خوبصورت میں آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کی پھر چمکتا ہے پیا۔ عزیزان گرامی، جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت عمر کئی عورتاں خواہشات بھی کر رہی ہیں۔ ایک عورت نے جتنے جناب والا دعوت بھی دی تھی کہ حضور میرے نال رکھتے نکاح کر رہو، میں 100 اونٹ جڑا تواڈے والد محترم نے تواڈی قربانی تے قربان کیتے، میں وہ قربانی اپنے پلے پا رہی ہاں، اور 100 اونٹ میں اپنے پلے پا رہی ہاں، میرے نال رکھتے نکاح کر رہو۔ آپ نے فرمایا میں ماں باپ کی مرضی تو بغیر نہیں کرنا، میں اپنے ماں باپ کی مرضی تو بغیر نہیں چلنا۔ اس واسطے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ٹھکرا دیتا ہے، مگر ایک ٹائم ایسا بھی آیا جدو حضرت عبداللہ کی شادی آمنہ دے نال ہو گئی ہے، کہ آمنہ دے کول جو نور مبارک منتقل ہویا، آمنہ دے کول نور مصطفیٰ منتقل ہویا ہے، تے اوہی عورت جناب والا سامنے لگی آ رہی ہے، انہیں چہرہ بھی موڑ لیا تے نقاب بھی کر لیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل تے تو میرا راستہ روک کے کھلوتی سے، آج راستہ بھی بدل لیا تے آج چہرے تے نقاب بھی کر لیا۔ وہ عورت کہنے لگی عبداللہ میں ایسی ویسی عورت نہیں، پر میں میاں پئی دس تو شادی کر رہی ہے۔ فرمایا ہاں میری شادی ہو گئی ہے۔ فرمایا کدے نال؟ فرمایا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال، میری شادی ہو گئی آمنہ دے نال۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کی مطلب ہے؟ آقا عبداللہ جڑا تیری پیشانی دے اندر نور چمکدا سی نا، میں اودی دیوانی سا، میں اودی طالب سا، او امانت رب دی تیرے کول نہیں لئی، او تے خوش نصیب آمنہ نے لے لئی ہے۔ اس واسطے میں جو اس نور مصطفیٰ دی طالب سا، اس واسطے میرے تے ان کوئی آگو لڑ میں بیسی تو نہیں آگی۔ وزیدان گرامی مسلمانوں، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جنگل دے اندر لکڑیاں کٹھیاں کرن واسطے گیران ہویا ہوں، تے دیکھیا کہ یہودیاں نے ملک شام اندر ملک روم اندر انہوں نے اپنے گرجاگاہ دے اندر بیٹھی آئے کہ یحییٰ علیہ السلام نے نشانیاں موجود نے، انہاں پڑھیا ہویا سی جدو اے قوم اے کبیر دے نال جدو خون چلن لگ پے گا، سمجھا دے آخر زمان نبی دے بعد دے محترم بھی ہون گے، انہاں دے کول آخر زمان نبی دا نور آ جاوے گا۔ انہاں یہودیاں نے انہاں ملک روم دیا جتنے بھی غیر مسلم سن، انہوں نے آکھیا کہ یحییٰ علیہ السلام کی یہ قمید ہے خون آلودہ، اور ایسا کتاب ہے اندر پڑھیا ہے، ایک قمید دے جو خون چلے گا تے نبی آخر
اور زمان دے بعد دے محترم عبداللہ پیدا ہو چکے ہوں گے اور انہاں دے نور نور مصطفیٰ کی عبادت ہوں گے انہاں پروگرام بنایا کہ 91 عرب شریف تے جا کے نہ پیو گئے دینیا نہ پیو ہوئے گا نہ نور مصطفیٰ ہوئے گا تاریخ دیا کتابہ پڑھ کے وہ آپ دے بعد دے محترم جنگل دے اندر اور یہودی ہو جڑے 70 ہوں گے یا 40-50 جتنے بھی ہوں گے اے عبداللہ کی کرامت ہے آپ نے جناب کوئی توجہ نہیں دیتی مگر یہ اللہ کی قدرت ہے کہ او یہودی وہ غیر مسلم جنہوں قریب آئے نے آسمان کو ایک بجلی آئی ہے سارے جلال کے ہاتھ رکھ دیا یہ واقعہ حضرت آمنہ کے بعد محترم حضرت واہب رضی اللہ عنہ بیچ رہے سن دوروں انہاں نے کیا اور صاحب بندہ کرامت دی تے یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب بندہ ہے جہدے واسطے آسمان کو بجلی آئی ہے اور دشمنان نسل و نبود کر کے رکھ دیتا ہے بات طریقے کتابہ میں کہتا ہے کہ کچھ فرشتے آسمان کو آئے ہیں وہ فوج آپ کو انہوں نے لڑی ہے وہ کرامت ویکھ رہے سن انہوں نے پتہ کیتا یہ پتر کدا ہے پتہ لگا کہ عبد المطلب کا پتر ہے تو بہرحال مسلمانوں پھر پتران دے رشتے توڑن واسطے آنیاں گوانیاں کہی دئیے آج ہی ویکھی دا یار پتر دا کرنا ہے تیر دا کرنا ہے کسے واسطے کوئی اچھے جیو من حضرت وہاب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پتہ لگ گیا کہ یہ عبد المطلب دا پتر ہے آپ نے سلام پہ کیا ہے اور جناب والا حضرت عبد المطلب نے بھی جناب والا سلام قبول کیتا ہے آپ بھی حضرت آمنہ میں کیا ہے اور تم سارے دے کہ عبداللہ اور آمنہ کی شادی ہو گئی جمعرات والا دن سی جمعرات والا دن سی جو آپ کی شادی ہوئی ہے عزیزہ کے گرامی پھرو بیلا آیا جمعہ دا وہ رات آ گئی ہے کیونکہ جمعرات دی دنوں میں کہ شب دی رات ہوگی جمعہ دی شب ہوگی اے جمعہ دی رات آئی ہے نبی دا نور منتقل ہو لگا باپ دے سلب والوں ماں دے شکر وال منتقل ہو لگا کتاباں پڑھ کے دیکھ لو ہر شیر ہر شہر جڑی جناب والا تر و تازہ بھی ہو گئی ہے پھر ایک دوجے نو مبارکہ بھی دین لگ پے جانوراں نے ایک دوجے نو مبارکہ دتیاں نبی دا نور لگی آمنہ وال منتقل ہو گئے پانی وچ رہن والیاں مچھلیاں ایک دوجے نو مبارکاں دے رہیاں نے اج اکبر جی دے کولوں نبی دا نور منتقل ہو لگا آمنہ وال منتقل ہو لگے پانی وچ رہن والے جانور ابل مثال مشرق والے جانور نے مغرب والے جانوراں مغرب والے جانور جڑے نے مشرق والے جانوراں مبارکباد دین واسطے تر پے اور جناب والا اگر جا کے ملاقات ہوتی ہے بھئی مغرب والے جانور مشرق والے ماں میں کدھر چلے ہو فرمایا قرآن مسیح مبارک دین چلے آؤ مشرق والے مغرب والے تسی کدھر چلے ہو فرمایا سی تمہاروں مبارک دین چلے آؤ اسی طرح مغرب والے مشرق والے مغرب والے فرمایا قاضی مبارک دینی جے فرمایا نبی دا نور یمین آمنہ وال منتقل ہو لگائے حد الوسام مبارکہ ملتیاں نے پیاں ادھر میرے نبی دا نور منتقل ہو جائے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول میرے نبی دا نور مبارک آئے ادھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جدو رب دی امانت میرے کو لائی ہے جدو سونا محبوب میرے کو تشریف لے کے آیا ہے مینوں اپنے بدن وچوں خوشبواں دے ہلے آؤندے نے مینوں کوئی عام عورتاں دی طرح محسوس کوئی نہیں ہوتا جویں عام عورتاں نوں بہت محسوس
ਇਹਦੇ ਪੱਥਰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਰੋ ਜ਼ਮਾਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਜਾਣਦਾ ਏ ਇਹ ਆਖਰੋ ਜ਼ਮਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਏ ਸੈਦਾ ਆਮਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਦਰਖਤ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜੁਗਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਸੈਦਾ ਆਮਨਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੀ ਆਮਨਾ ਨੀ ਇਮਾਮ ਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਏ ਸੈਦਾ ਆਮਨਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੇ ਕੂਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਆਮਨਾ ਗਵਾਂਢਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਦਾ ਆਮਨਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੂਏ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਨੀ ਆ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦਾ ਏ ਇਮਾਮ ਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਏ ਪਾਣੀ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦਾ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰਕੇ ਆਮਨਾ ਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਕਰ ਨੀ ਇਮਾਮ ਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਏ ਸੈਦਾ ਆਮਨਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾਲੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਕੀ ਬੋ ਗਰੀਬ ਵਾਕਿਆਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਦਾ ਆਮਨਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਰਜਬ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਆਰਾਮ ਕੀਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੰਬੇ ਦੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਨੂਰਾਨੀ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰਾਣੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੀ ਆਮਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਨੀ ਸੈयद अल मुरसलीन नबी ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ सैयद अल मुरसलीन नबी ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੈयदा आमना फरमादियां ने मैनू नाले उन्हां बुजुर्गां मुबारक दिंदी है नाले फरमादे ने मैं पूछया बयान वाले तू कौन मानन ता तुसी कौन हो आन वाले तुसी कौन हो अबू हुआ आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी आमिना मैं आदम अलैहिस्सलाम पूरी कायनात दा बाप नी मुबारक देन आया इमाम लंबिया दी मां बनन वाली है सैयदा आमना फरमादियां ने फिर दूसरा महीना होया है और जनाब वाला मैनू शीश अलैहिस्सलाम नबी दी ज़ियारत होई है उन्हां ने भी मुबारक दित्ती नी आमना साहब कुरान दी मां
दियां जियारतां होंदियां सन पईयां नाले मुबारकां मिलदियां सन पईयां जदों 6वां ते 7वां महीना गुजरदा पिया इहदे दरमियान अंदर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया बेटा अब्दुल्ला ई बाबा हुक्म होवे फरमाया पुत्रा खुशी दे लम्हात आने वाले रब ने मैनू पुत्रा देना है मैं अपने पोतरे दा कीता करना है मैं अपने पुत्र दे वास्ते मैं जाना पुत्रा को खुशी दे लम्हात आन ते दादियां नू पोतरियां नाल प्यार होंदा है मैं अपने पुत्र ने फरमाया बेटा जाओ तैयबा शरीफ यानी मदीना शरीफ चले जाओ उठो जाओ के नाले माल मवेशी लेके आओ पुत्रा मैं अपने पुत्र दा बहुत सारा बड़ा कीता करांगा ई बाबा हुक्म दी तमीर होवेगी अब्दुल्ला मदीने शरीफ पर चल पैने मगर कुदरत नू कुछ और ही मंजूर होता है अब्दुल्ला मदीने शरीफ गए ते कुदरत नू मंजूर सी बीमार हो गए उथे ही रूह परवास कर गई है इधर अब्दुल्ला दी खबर अब्दुल मुत्तलिब को पहुंची जिस वडेरे बाप नौजवान पुत्र दी खबर मिले ते सदमा ते जरूर होता है सईदा आबदा नू भी अपने शोर दे इंतकाल दा सदमा होया अजीजा ने गिरामी मुसलमानों इसे तरह एक एक करके जब वाला वक्त गुजरता जा रहा है आ असर दा वाकया भी 50 दिन पहला का वाकया पेश आए अजीजा ने गिरामी इधर जनाब वाला आबदा भी बड़ा सदमा है कि मेरे शोहर दा इंतकाल होया अब्दुल मुत्तलिब नू भी है कि मेरा जवान पुत्र दा इंतकाल होया अजीजा ने गिरामी इधर नबी ने नूर ए नबी दा ए जनाब वाला नूर मुबारक सईदा आमना बोले सईदा आमना फरमादियां में फिर जनाब वाला जो 7वां महीना होया शाह किसरा दे सर दा ताज निक पिया 8वां महीना ते जलजला आ गया ते 9वां महीना होया ते आपसे गदरा जा 1000 साल हो गए ने आग लगी हुई है बुझ गया है ये मेरे नबी दे नूर दियां सारियां एक रामता इनका जो बोझदार ने अजीजा ने गिरामी मेरे आका अलैहिस्सलाम दा ये मोजज़ा मुबारक है कि आप इस गदा भी बुझ गया दरियाए साबा भी जब वाला जरा खुश के चलन लग पिया है ईरान दे बादशाह दे महल्लाओं के ज़िलज़ला आ गया 14 घंटे गिर गए ने ये मेरे आका अलैहिस्सलाम दी आमद के अंदर दुनिया वाले ने दसिया दुनिया वाले आओ मैं बादशाहियां नू गिरान आया माड़ियां नू उठान आया माड़ियां नू उठान आया बादशाहां नू नीवा करन वास्ते आया नाले मैं माड़ियां वास्ते ही ते रसूल ते मल मावा ते मल जा बात के आया वजीदा ने गिरामी मेरे आका अलैहिस्सलाम दी आमद मुबारक इधर मेरे महबूब दी आमद मुबारक इधर शैतान गाल करन लाएंगे कि खामा के नो लग पिया ये उस्ताद होए ते केले कुछ देने पे जनाब वाला प्यो रोवे ते पुत्र कुछ दे देना गुरु रोवे ते केले कुछ देने शगीर्द कुछ देने पे ई मसला बने है शगीर्द कुछ देने उस्ताद जी की होया गुरु केले कुछ देने पे गुरु जी की होया प्यो नु कुछ दे बापू की होया क्यों रोने पिया शैतान आंदा नबी आ गया आख्या नबी दी अगे भी बड़ी आई आख्या नबी आए मुकाबला करता लिया आख्या फिर हुन क्यों हुन बुजदौर हो गया आख्या बुजदी दा ताना मीना दो मैं ते आदम दे अगे आकर के खलो गया सा रब ने मैनू आख्या सी कि आदम नू सजदा कर मैं आकर के खड़ा हो गया मैं आदम नू सजदा ना कीता मैनू बुजदी दा ताना ना देओ मैं मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन वास्ते कुएं दूर ते चले गए ते मैं जनाब वाला सारी कौम पीछे बच्चा पूजन दे ला दिता मैनू बुजदी दा ताना ना देओ मैं ते नूह अलैहिस्सलाम दे नाल डका ला लिया ते नबियां तो कानवा बंदा वेला मुसलमान ना हो देता ते नूह अलैहिस्सलाम दा छक्का पुत्र मैं अपने थल्ले ला लिया मैं नूह अलैहिस्सलाम दा छक्का पुत्र अपने थल्ले ला लिया मैनू एडियां बुजदी दे गाने भी ना दो मैं एडा कमजोर भी नहीं मां बाप के लड़ता जा
رب العالمین کو کی تمین ہوگی سارے انتظامات جنت بھی سجا دی گئی ہے یا اللہ آمنہ کلیاں بیٹھیاں نے تے کوئی بھی قریب کوئی نہیں فرمایا جبریل فکر نہ کر نکال جنت وچ جا جنت وچ حوا آسیہ مریم حوا آسیہ مریم تے رب والا حاضر رضی اللہ میں نہ چارا نو نبی دی بارگاہ دے اندر پیش کر دے فرمایا لے جاؤ انہاں چارا نو بارگاہ یہ امی آمنہ دی بارگاہ دے اندر یا اللہ کی کرنا ہے فرمایا انہاں آرڈر کرنا ہے آمنہ پوچھے بھی تسی کتھوں آیا جے تے کادے واسطے آیا جے تے آمنہ میں کہہ دے ایسی تیرے پتر دیا خادمہ بن کے آیا ایسی تیرے پتر دیا نکرانی بن کے آیا آمنہ تو فکر نہ کر ایسی جنت جو آیا معلوم ہوا جڑا نبی آ رہا ہے آج جڑا نبی مردہ ہے آسکر اللہ یاد بگا نبی نے تے ولادت تے میرے رب نے دسیا دنیا والیو میرے نبی نے تے ولادت تے جنت وچوں خاتمہ بن آسیہ کتھوں آئیاں نہیں مریم کتھوں آئیاں نہیں ذرا ایک اور کر کے ویکھتے سے ایک کتھے سن مریم کتھے سن آسیہ کتھے سن انہاں وال ویکھتے سے یہ سارا کتھے سن ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ یہ تم پتہ لگے گا کہ جنت وچ سن تے جنت وچوں ہی میرے نبی دی خدمت واسطے انشاءاللہ اس کو کہ اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کریں گے اس ذہن میں رکھنا ہے میرے آقا علیہ السلام کی آمد ہے یہ دسیا ہے معراج کی رات بھی انشاءاللہ کہ بھٹا میں بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ساری آتی قبول